مطلب یہ بیان کیے سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، آواز دیتے ہو، ایسے نہ پکارو، دھیمی آواز سے، اور پھر وہ بھی القاب کے ساتھ، جیسے یا رسول اللہ ہے، یا حبیب اللہ ہے، ان القاب کے ساتھ پکار سکتے ہو. بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صفت نبوت و رسالت کے ساتھ ہر جگہ خطاب کر کے لوگوں کو بتلا دیا کہ آپ کو پکارنے کے آداب کیا ہیں، آپ کو کس طرح آواز دیا جائے. ہائے ہائے ہائے. آپ کی منزلت و مرتبت، یعنی آپ کے مرتبے کو بلند و برتر کرنے کے لیے ایسا انداز اختیار کیا گیا کہ یہ فضیلت اللہ نے تمام انبیاء میں سے صرف آپ ہی کو عطا فرمائی. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ارشاد خداوندی لا تجعلوا دعاء الرسول کے متعلق روایت ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے یا محمد یا ابا القاسم. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا مقام بلند کرنے کے لیے لوگوں کو یوں پکارنے سے روک دیا. اس آیت کا شان نزول بتا رہے ہیں، لوگ یا محمد یا ابا القاسم کہہ کر پکارتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اور فرمایا کہ یوں کہا کرو یا نبی اللہ یا رسول اللہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما لا تجعلوا دعاء الرسول کے متعلق فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو دور سے چیخ کر یوں نہ کہے یا ابا القاسم، بلکہ یہ حالت ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. سورہ حجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تم آپس میں جیسے ایک دوسرے سے زور سے بلند آواز سے بات کرتے ہو ایسے حضور پاک علیہ السلام سے بات نہ کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال جتنی بھی تم نے نیکیاں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں اور حج اور جہاد کیا ہے، قسم قسم کے خیرات اور نیکی کے کام کیے ہیں، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یعنی حضور پاک علیہ السلام کی بے ادبی کرنے سے تمام اعمال رائے گاں ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، نہایت ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہی لوگ اللہ کے پاس متقی پرہیزگار ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. اور پھر فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یقیناً وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، آپ کے در اقدس کے سامنے آ کر زور زور سے پکارتے ہیں، وہ عقل مند نہیں ہیں لوگ، ان میں کے اکثر بے وقوف لوگ ہیں. تو بہرحال حضور پاک علیہ السلام کی فضیلت اور آپ کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ عام آدمی کو پکارنے کی طرح آپ کو نہیں پکارنا ہے، بلند آواز سے نہیں، بلکہ پورے ادب اور احترام کے ساتھ. اسی لیے لا ترفعوا اصواتکم والی جب آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے منہ میں کنکریاں ڈالی تھی کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور اتنی دھیمی اور آہستہ آواز سے بات کرتے تھے کہ ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو ادب کا یہ مظاہرہ تھا ان کا. سبحان اللہ سبحان. ہائے ہائے. اسی طرح ایک صحابی کی بھی آواز اونچی تھی، ان کو کم سنائی دیتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں زور سے بولتے تھے. ثابت بن شماس کچھ اس طرح نام ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم تو وہ اپنے گھر میں قید ہو کر رہ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے صحابہ سے کیا بات ہے، فلاں صحابی نظر نہیں آ رہے ہیں. تو لوگ بولے کہ وہ اس وقت وہ بہت فکر مند ہو گئے یہ آیت نازل ہونے کے بعد سے، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ انہی کی آواز آپ کی آواز پر بلند ہو رہی ہے اور وہ اس کو بے ادبی تصور کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی فطرت سے مجبور ہے، ان کو کم سنائی دیتا ہے اس لیے ان کی آواز بلند ہے. تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا اور ان سے فرمایا کہ تمہارا شمار ان میں سے نہیں ہے، تم اس طرح آمدن نہیں کر رہے ہو، ایک فطری ایک مجبوری ہے خلقت کے اعتبار سے. پھر ان کے حق میں آپ نے دعا بھی فرمائی اور کہا کہ تم فلاں جنگ میں شہید ہوں گے، دنیا میں قابل تعریف زندگی گزارو گے اور شہادت کی موت تم کو نصیب ہوگی. یعنی اس سے علم غیب کا بھی ثبوت ملتا ہے. علم غیب کا بھی اس سے ثبوت ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان. اور صحابہ کرام کا ادب بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ہوتے تو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا وہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے سروں پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، ذرا سی حرکت کرنے سے وہ اڑ جائے گا. یعنی اس طرح مؤدب اور پورے ادب و احترام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں وہ بیٹھا کرتے تھے. اب آج کل کا حال یہ ہے کہ درس چل رہا ہے، دین کی بات ہو رہی ہے تو اتنا ہلتے جھولتے کھیلتے ہیں عجیب و غریب. اور صحابہ کا عمل یہ ہے دیکھیے، جب دین کی بات ہوتی تو اس قدر اور ایسا ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتے
کہ پرندے ان کے سروں پر بیٹھ جاتے، گویا معلوم ہوتا کہ یہ پتھر ہے، انسان نہیں۔ جی۔ فضیلت نمبر 4، رائنا کہنے کی ممانعت۔ پہلی امتیں اپنی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ سے کہا کرتی تھی رائنا سمعک، ہماری رعایت کریں، ہم آپ